آداب ڈاکٹر صاحبہ. جی خوش رہیں، سلامت رہیں. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دعائیں بہت. آپ کا آج مقالہ جو تھا فکر و ذکر پہ، جی وہ سن کے بہت بہت خوشی ہوئی. ہم سب شکریہ. کو اور انتظار رہے گا انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں شرکت انشاءاللہ. رہے گی. تو آپ کی روانگی سے قبل خیال یہ آیا کہ کیا اچھا ہو کہ تھوڑا سا اپنا تعارف آج آپ کی زبانی خود سنیں. تو تھوڑا سا پیچھے کی طرف چلتے ہیں. جی اپنے خانوادے سے تعارف کرائیے، کم از کم دادا دادی نانا نانی کا سلسلہ، اور پھر وہاں سے ہم آتے ہیں آگے کی طرف. جی میرے والدین کا تعلق تو یو پی غازی پور کے ایک گاؤں کامو پور سے جی تھا. اور وہ آپ نے معصوم رضا راہی کا ناول پڑھا ہوگا آدھا گاؤں. اس میں جن 7 گاؤں کا ذکر ہے ان میں سے ایک گاؤں ہمارے اجداد کا بھی تھا. میرے دادا کا وہاں مدرسہ تھا، اور وہ جتنے وہاں کے سینئر لوگ ہیں جنہوں نے نام پیدا کیا اکثر ان کے پڑھائے اسی مدرسے سے نکلے ہوئے تھے. تو دادا کا نام سید علی حماد تھا، اور مجھے بھی انہوں نے عربی، فارسی اور اردو اور شاعری جو میرے بچپن میں جتنا عرصہ رہے وہ زندہ انہوں نے پڑھائی. میرے نانا جو تھے وہ ویسٹ بنگال آ گئے تھے، ہلی میں تھے. وہاں انہوں نے اسکول، کالج اور ہاسٹلس بھی بنائے، آج بھی ان کے نام کے ہیں. سید ظفر احمد اور سید آقا علی حیدر میرے بڑے ماموں. پاکستان بنا تو وہ لوگ میرے نانا کے سب میرے ماموں وغیرہ ڈھاکہ آ گئے تھے. امی کی شادی نہیں ہوئی تھی، پھر امی کی شادی ہوئی، میرے ابا ان کے کزن تھے، کراچی آئے، وہاں میں پیدا ہوئی. 7 برس کی تھی پھر ڈھاکہ چلی گئی. اور جب وہاں سے میں نے اسکول اور کالج اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر آنرز اردو میں ایڈمیشن لیا تھا، اور ایک سبجیکٹ فارسی بھی تھا. اور ارادہ یہی تھا کہ اردو میں پی ایچ ڈی کر کے نکلوں گی، لیکن سقوط ڈھاکہ کا سانحہ پیش آیا، اور پھر ہم واپس کراچی بڑی مشکلوں سے پہنچے نیپال سے ہوتے ہوئے. پھر میں نے کراچی سے صحافت میں ایم اے کیا، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی کی ہے ماس کمیونیکیشن میں. اور لکھنے کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو چکا تھا، بچپن سے شروع ہو چکا تھا، لکھ رہی ہوں. تو یہ ہے میری کہانی. تعلیم ماس کمیونیکیشن میں پی ایچ ڈی کی. جی اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں سندھ کے محکمہ اطلاعات میں مجھے نوکری مل گئی تھی اسسٹنٹ ایڈیٹر کی. تو ایک رسالہ نکالا تھا اظہار، اور اظہار نام اس کا اتفاق سے یوسف جمال سیکٹری انفارمیشن ہو کے آئے تھے، تو وہاں سے ایک پیغام نام کا رسالہ نکلتا تھا جو بالکل بہت کوئی اس کی سطح نہیں ہوتی تھی. تو میں نے کہا اس کو ذرا بلند کر کے جو وہاں فیڈرل گورنمنٹ سے نکل رہا تھا ماہ نو، کشور ناہید اس کے ایڈیٹر تھی، اس کو اس معیار تک تو لائیں. تو پھر فراز صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی اس میں ساتھ دیا، اور ہم نے اظہار کے نام سے ایک رسالہ نکالا تھا، اس کی میں اسسٹنٹ ایڈیٹر تھی. پھر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے میں سندھ امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن میں چلی گئی، وہاں ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز ٹریننگ اینڈ ریسرچ تھی. اور وہیں سے باعزت بری ہوئی 2012 میں. سرکاری نوکری سے اگر آپ باعزت نکل جائے تو ریٹائر ہو تو باعزت بری ہو نہیں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. پھر یہ ہوا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھانے لگی، اور وہاں سے وہی پڑھا رہی تھی کراچی یونیورسٹی میں بھی، اور محمد علی جناح یونیورسٹی میں. کیا علی جی سخت بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنا عہدہ جو سیکٹری کا تھا معتمد اعزازی انجمن ترقی اردو، اس کے وہ عہدہ مجھے دے دیا. تو 5 برس میں اس کی سیکٹری رہی، اور آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں نے ان کی نئی عمارت اردو باغ تعمیر کروائی. جو مخطوطات نیشنل میوزیم میں رکھے ہوئے تھے وہ واپس لائی، اور ان کو ڈیجیٹائز کرنے کا انتظام کیا. اور اب یہ سب کر کے پھر میں بیٹھی ہی تھی کہ احمد شاہ صاحب نے کہا کہ آرٹس کونسل میں آ کے ایک لائبریری بنا دو. تو وہاں جا کے ہم نے لائبریری بنا، جوش ملیہ آبادی لائبریری رکھا، جو آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کی لائبریری ہے. اور اس میں اس وقت ماشاءاللہ 1 لاکھ کے قریب کتابیں ہمارے پاس ہیں. اور اس کی ابتدا بھی یوں ہوئی کہ یوسفی صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کی
10,500 کتابیں، جو بہت سلیکٹڈ کتابیں، ان کا اپنا کلیکشن تھا، جی وہ اس لائبریری میں آئی. آصف فروخی کی آئی، پروفیسر ممتاز حسین کی آئی. تو ہمارے پاس ادب اور آرٹ اس کا بہت بڑا خزانہ ہے. جوش لائبریری نام رکھا گیا. جوش ملیح آبادی لائبریری. جی ہاں. صحیح. ہم سوچتے تھے کہ کراچی جو ہے وہ جوش کا شہر ہے، اتنا عظیم شاعر، اور ان کا تعلق بھی ہے ہمارے اداروں سے رہا ہے، تو ان کے نام پر کوئی چیز کیوں نہیں بن رہی ہے. تو پھر جو پہلا جو ایک مجھے موقع ملا کہ ان کا نام رکھ سکوں، اور جس میں ظاہر ہے کہ احمد شاہ جو صدر آرٹس کونسل کے ہیں وہ میرے ہم خیال تھے، تو اس کا نام جوش ملیح آبادی لائبریری رکھا گیا. اور میرے خیال ہے ان کے نام کی برکت ہے کہ وہاں سے بہت اچھے ادبی سطح کے پروگرام ہو رہے ہیں ہر ہفتے. اس میں سے بالکل سنجیدہ لٹریری ڈسکشن وہاں پہ ہوتا ہے ہر جمعرات کو. آج ہمارے ساتھ اقبال حیدر صاحب موجود جی ہیں. بڑی خوشی ہوئی ہے، موجود ہیں یہاں پر. اور ایوان جوش کے حوالے سے کچھ فرمائیے کہ آپ کو جب علم ہوا ایوان جوش کی تعمیر کا، اور آج آپ اقبال بھائی کے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور جو آپ کے کچھ پلانز ہیں ایوان جوش کے سلسلے میں. دیکھیے، اقبال حیدر صاحب کی عزت تو میں کرتی تھی، لیکن اب ان کی عزت میں احترام بھی شامل ہو گیا ہے. اور وہ یوں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے ملک سے باہر رہتے ہوئے، اب یہ کینیڈا میں انہوں نے زندگی گزار دی ہے، لیکن اپنے وطن سے اتنا مضبوط ناطہ رکھا ہے. اور جوش صاحب کو پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی انٹلیکٹ جو ہے وہ کسی ایک ایسے مقام پر ہے جو جوش کو قبول کر رہی ہے. ان کو قبول کرنے کے لیے آپ جو لوگ جوش صاحب کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں نا، اس کی بڑی وجہ جہل ہے. اب ابو جہل نے تو حضور کو بھی نہیں پہچانا تھا، تو ان ابو جہل سے لڑنا نہیں چاہیے، ان سے الجھنا نہیں چاہیے، اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. تو انہوں نے جو ایوان جوش بنایا ہے، ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے، اور ایک اچھا مرکز کراچی میں بنایا ہے. اور انشاءاللہ اس میں جو تعاون مجھ سے ہو سکا، اور احمد شاہ صاحب نے بھی، صدر آرٹس کونسل نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ اس کو آرٹس کونسل کے زیر سایہ رکھیں گے، اور اس کو ہمارے ساتھ چلیں گے، ایوان جوش کو ساتھ لے کر چلیں گے. تو ہمیں امید ہے کہ جوش ملیح آبادی لائبریری اور ایوان جوش اور آرٹس کونسل کے ہی جو سائے میں بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. ہم آتے ہیں آپ کے شعری سفر کی طرف. جی جی. تو بتائیے کب، کہاں اور کیسے شروع ہوا؟ بھائی میں بہت چھوٹی سی تھی تو جب سے لکھنا شروع کر دیا تھا. اب آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ہمارے ہاں نوحے، مرثیے، ربائی، تو میں 13 رجب آتی تھی تو میرے دادا خود بھی ربائی کہتے تھے، اور مجھے ایک مصرع دے دیتے تھے کہ لو یہ ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اب اس پہ مصرے لگاؤ. تو یہ سمجھیے کہ یہ ہماری تربیت کا مرحلہ تھا. جب میں بڑی ہوئی تو اتنی ادب میں دلچسپی بڑھ چکی تھی کہ ڈھاکہ میں رہتے ہوئے اردو میں آنرز کرنے گئی. اچھا، ایک آپ حیرت کی بات آپ کو میں یہ بتاؤں، یہ ابھی مجھے خیال آیا ہے کہ جب میں ایک دفعہ ڈھاکہ یونیورسٹی بند ہو گئی تو مجھے کراچی بھیجا گیا ایڈمیشن لینے کے، کراچی یونیورسٹی میں. تو میں جب یہاں آئی تو میرے پاس 2 کتابیں تھیں، ایک نجوم و جواہر جوش کی اور ایک دیوان حافظ. دیکھیے اقبال بھائی، آپ کا تذکرہ یہ مجھے ابھی ایک دم سے یاد آیا. نجوم و جواہر مجھے ایک جگہ پہ ایوارڈ میں ملی تھی، ایک مقابلے میں. جی. اور دیوان حافظ میرے پاس ہمیشہ رہتا تھا کیونکہ مجھے فارسی پڑھنے کا شوق تھا. تو یہ 2 کتابیں لے کر آئی تھی. پھر مجھے داخلہ نہیں ملا، واپس کراچی چلی گئی. پھر دوبارہ آئی تو پھر میں نے صحافت میں ایم اے کیا. لیکن جوش سے میری عقیدت اور محبت وہ تھی. ہمارے خیال میں نجوم و جواہر سے بہتر انتخاب رباعیات کا. اقبال بھائی کیا کہیے گا؟ کوئی نہیں، میری نظر میں تو کوئی نہیں. تو یہ میں نے اسکول کے زمانے میں مجھے یہ ایوارڈ ملا تھا. یہ ایک کتاب یہ ملی تھی اور ایک پطرس کے مضامین ملے تھے. تو چونکہ یہ 2 ہی کتاب میری اپنی ذاتی تھی تو یہ میں رٹتی رہتی تھی ہر وقت. اس کے علاوہ میں نے جن پر پی ایچ ڈی کی ہے، زاہدہ خاتون شروانیہ، یہ پہلی شاعرہ ہیں.
تو یہ ان کی جو جب میں نے ان پہ کام کرنا شروع کیا تو مجھے ان کی ڈائری ملی. اس ڈائری کا ایک صفحہ تھا جس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, میرے گود میں ایک کتاب ہے روح ادب, اور یہ لڑکا میرے ہم عمر ہے اور بہت آگے جائے گا. یہ ان کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ 1894 عیسوی سے 1922 عیسوی تک تھیں, اور روح ادب تو پہلے ہی مجموعہ تھا. تو ان کی شاعری میں بھی جب میں نے بیل کا ذکر اور کسان کا ذکر یا پڑھا تو میں سوچا تھا یہ تو بالکل گھر میں رہنے والی شاعرہ ہیں. تو وہ جب میں نے ڈائری دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جوش سے کتنی متاثر تھی. تھوڑا سا اپنی کتابوں کے بارے میں, اگر آپ کی ابھی 4 کتابوں کا جی مجموعہ آیا ہے. اچھا وہ یوں ہے کہ میرا پہلا مجموعہ بہتے ہوئے پھول سن 1977 عیسوی میں شائع ہوا تھا. اس میں سن 1973 سے 76 تک کی شاعری تھی. دوسرا مجموعہ دستک سے در کا فاصلہ سن 1992 میں میرا خیال ہے یہ شائع ہوا تھا. اس کے بعد تیسرا مجموعہ شائع ہوا وہ تھا یادیں بھی اب خواب ہوئی. اور چوتھا مجموعہ فاصلوں سے ماورا. اور اب چونکہ وہ سارے 4 مجموعے کبھی ایک غائب ہو جاتا, کبھی دوسرا ختم ہو جاتا, کبھی ایک پبلشر غائب ہو جاتا, تو میں نے چاروں کو اکٹھے شائع کر دیا ہے اور اس کا نام ہے انکہی بات کا دکھ. تو اب یہ چاروں مجموعے ایک ساتھ آ گئے ہیں اور یہ تو شاعری کے ہیں. اور میں نثر بھی ساتھ ساتھ لکھ رہی تھی. تو میرا کہانیوں کا مجموعہ آصف فروخی نے شائع کیا تھا, کہانیاں گم ہو جاتی ہیں, 2000 میں. اس کا بھی دوسرا ایڈیشن آ چکا ہے. اور مضامین میں لکھتی رہی اپنے کنٹمپریریز پہ, منیر نیازی پہ ہے, فراز صاحب پر ہے. ابھی آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا, آپ کو PDF بھی بھیجا اس کا نام ہے کتاب دوستہ, کیونکہ یہ ہمارے کنٹمپریریز پہ ان کے مضامین ہیں جو ہمارے عہد کے لکھنے والے. تو اس کا نام, مجموعے کا نام ہے کتاب دوستہ. اس کے علاوہ جو میری PhD کا مقالہ تھا زاہدہ خاتون شروانیہ پر, جو پہلی شاعرہ تھی جو رسالوں میں چھپتی تھی 1894 عیسوی سے 1922 عیسوی تک, ان پر میں نے PhD کی ہے اور فرسٹ سورس سے کی ہے. میں ان کے اوپر سارا میٹر لینے علی گڑھ گئی کیونکہ وہ ان کا وہاں سے تعلق تھا. اس کے بعد ابھی میری 2 سال پہلے ایک کتاب آئی ہے, اردو شاعرات اور نسائی شعور 100 برس کا سفر. یہ میری 25 سال کی ریسرچ ہے. بہت عمدہ کتاب جی. تو یہ 1920 سے لے کے 2020 تک جو شاعرات نسائی شعور کے ساتھ لکھ رہی تھیں, کیونکہ اس میں نے 2 سوال اٹھائے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو مفروضات ہیں اس کو اگر ہم پڑھیں عورتوں کے بارے میں تو ایسا لگتا ہے ان کے شعور کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا ہے. تاریخ میں سے بھی ان کا ذکر غائب ہے. تو اگر کسی کے شعور کو نہ مانا جائے تو اس کا مطلب اس کو انسان ہی نہیں مانا گیا, کیونکہ انسان تو شعور ہے نا. شعور نکال دو تو بقول جوش کے خچر ہے, اور وہ بھی سن خچر. تو وہ پھر تو عورت اور خچر میں انہوں نے کوئی فرق ہی نہیں سمجھا ہے. تو میں نے پھر وہ یہ سوال اٹھایا کہ عورت, یہ جو مفروضات ہیں یہ کس ایجنڈے کے تحت ہمارے سوسائٹی میں رائج کیے گئے. اس پر پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان 100 برس میں شعور کو کہیں پڑھنا ہے تو بقول ممتاز علی کے, ممتاز حسین کے, پروفیسر ممتاز حسین کے, کہ اگر شعور کو دیکھنا ہے جو کہ تغیر پذیر بھی ہے اور ارتقا پذیر بھی ہے تو آپ اس کے ادب میں دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو پھر ادب میں نے خواتین کا جائزہ لیا 100 برس کی شاعرات کا, اور اس کی بہت سی جہتیں اس کتاب میں شامل ہے. کوئی 62 خواتین تو ہوں گی اس کے اندر, اور ان کی کتابوں کے حوالوں کے نام سے, کیونکہ یہ ریسرچ بک ہے پوری. بہت کمال کے کام کر رہی ہیں اقبال بھائی, اور ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے کیونکہ ایک مختصر سی صحبت میں احاطہ کرنا ان کے کام کا ممکن نہیں ہے. تو ہمارے خیال میں اس کو صرف پاز کرتے ہیں سلسلے کو, اور زوم پہ گفتگو جاری رہے گی آپ سے انشاءاللہ. بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. شاعری میں بھی میں نے اپنے خیالات کو سمیٹ دیا ہے. تو ہوں تو میں شاعرہ, تو جاتے جاتے میں وہ غزل تو سنا دوں. ارے کیا بات ہے, یہ ہوئی نا بات. ارشاد ارشاد ارشاد. آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں,
کیا آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھیں پیرہن پہ شاعری ہے نا لباس پہ ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھیں 100 رنگ مضامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں 100 رنگ مضامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں گلدستے معنی میرے اشعار میں دیکھیں گلدستے معنی میرے اشعار میں دیکھیں اور پوری نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر پوری نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں اور رکھے ہے قدم میں نے بھی تاروں کی زمیں پر رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمیں پر پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں اور منسوب ہے انسان سے جتنے بھی فضائل منسوب ہے انسان سے جتنے بھی فضائل اپنے ہی نہیں میرے بھی اتوار میں دیکھیں اپنے اتوار میں دیکھیں اور کب چاہا کہ سامان تجارت ہمیں سمجھے کموڈیٹی کب چاہا کہ سامان تجارت ہمیں سمجھے لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں اور آخری شعر ہے کہ اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی تعمیر کی خوبی اسی معمار میں دیکھیں تعمیر کی خوبی اسی معمار میں دیکھیں آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں کیا کہنے ڈاکٹر صاحب آپ یہ غزل جو ہے ہماری یہ ملاقات ہوئی اور خط و کتابت شروع ہوئی آپ نے بھیجی تھی جی اور یہ کیا مکمل ہوئی گفتگو سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں انشاءاللہ سفر بخیر بہت شکریہ فی امان اللہ